تو 8 فروری کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس کے حوالے سے آپ نے مطالبہ نہیں رکھا کہ الیکشن جو صاف و شفاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اس کے اوپر یہ اس مطالبے سے آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے الیکشن کے حوالے سے؟ بالکل پیچھے نہیں ہٹے جی، اور یہ بات بالکل نامناسب ہوگی کہنی. ہم جب 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو 9 مئی کے بعد جو انسیڈنٹس ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہ نو مطالبات مئی رکھا تو نہیں گئے نا تو 9 مئی کو بیس بنا کے 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. 9 مئی کو بیس بنا کے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا الیکشن سمبل بیٹ چھینا گیا. 9 مئی کو بیس بنا کے پاکستان تحریک انصاف کی جو تھے لوگوں کو اٹھایا گیا، پولیٹیکل کیمپین نہیں کرنے دی گئی، الیکشن کے اندر حصہ نہیں لینے دیا گیا. بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کے نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کیا گیا. آج بھی سینٹ کا الیکشن اسی 9 مئی کی وجہ سے کے پی کے کا نہیں ہو سکا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریزرو سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اس کی فاؤنڈیشن بھی 9 مئی ہے. جو آپ 9 مئی کو آپ ڈگ آؤٹ کر لیں. 9 مئی کو جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 9 مئی کو آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کے اندر سے حقائق کو سامنے لے آئیں، تو میرا خیال ہے جو ادارہ ایک سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس نے یہ سارا کچھ کیا، جب ان کے معاملات مطلب وہ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے آپ کہ کو بڑے لگتا ہے آرام کہ سے جو چیزیں. جوڈیشل کمیشن ہے یہ بن پائے گا؟ کس حد تک آپ کو پر امید ہے کہ جو آپ مطالبات رکھ رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے آپ کے؟ لیکن ٹو بی ویری فیئر اینڈ فرینک کیونکہ آپ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں آئی نا وڈ جوڈیشل سے کمیشن کہ بن جائے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت کی اس کے اندر مجھے تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. تو پھر لیکن مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جب تک یہ مذاکرات کسی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، ہم میڈیا کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پرہیز کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اپنی نیت صاف کر کے چلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بگاڑ 9 مئی سے شروع ہوا اسی سے ہی سٹارٹ کیا جائے، اس بگاڑ کو سدھار کی طرف لے کر آیا جائے، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے. ہماری یہ ریاست پاکستان ہماری ریاست ہے. اگر ریاست پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر حملہ ہے. تو اسی حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس پاکستان کے لیے، اس حکومت کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، وہ 9 مئی ہے. اس کو آپ ڈگ آؤٹ کر لیں اس کے حقائق کو، تو میرا خیال ہے چیزیں اچھا، آسان ہو جائیں آپ گی. بھی 9 مئی کی بات کرتے ہیں اور حکومت بھی 9 مئی کی بات کرتے ہیں. وہ ہمیشہ کوئی بھی پرفارمنس کی بات کی جائے تو وہ 9 مئی کو ساتھ لے آتے ہیں، اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں جو ہمیشہ بات کرتے رہے، پارٹی کے خلاف بھی گئے، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 26 نومبر سے پہلے معاملات طے پا رہے تھے لیکن اچانک جو ہے رکاوٹ آئی، تو وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا واقعی کوئی معاملات ایک طے پا چیز رہے تھے؟ آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے اور وکٹم کون ہے. 9 مئی کے بینیفیشری ہیں جو آج حکومت کے اندر ہیں، پی ڈی ایم کی، میں ساروں کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف، زرداری صاحب، یہ سارے آج دیکھیں نا مسند کے اوپر بیٹھے ہیں. اور 9 مئی کا وکٹم کون ہے؟ اگر 9 مئی کو ایک سائیڈ پہ آپ رکھ دیں اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 14 مئی کو الیکشن ہو جاتے، تو مجھے بتائیں کیا عمران خان کلین سویپ نہیں کر رہا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب ٹکٹس کا معاملہ تھا تو زمان پاک کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی. پورا پاکستان چاہتا تھا، ہر بندہ جو سیاسی سوچ رکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ عمران خان کے ٹکٹ اس وقت ہاٹ ٹکٹ ہے اور یہ جیتنے والی ٹکٹ ہے. 9 مئی ہوا، 14 مئی کا الیکشن ڈسٹرب ہوا، تو بینیفیشری آج جو بیٹھے ہیں، تو اس لیے تو میں نے کہا کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن اچھا، بن یہ کے جو 9 سارے مئی کی حالات چیزیں پیدا سامنے ہوئے، آ جائیں. یہ جو سارا سینیریو کریٹ ہوا، آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ نے پنجاب کے اندر اسمبلیاں تحلیل کی تھیں اس سے آپ کو نقصان ہوا تھا دیکھیں بات یہ ہے، کے پی کے اندر جو؟ میں عرض کرتا ہوں، میرا لیڈر عمران خان، مطلب میں ان کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں. جو پاکستان کی تاریخ 77 سال کے اندر نہ ہو سکا، جو چیزیں مطلب آئین اور قانون کی بالادستی کی باتیں صرف ہم نے کتابوں کے اندر سنی تھی، انہوں نے ہر چیز کو ہمارے سامنے رکھ دیا. کیسے؟ وہی بتا رہا ہوں جی.
آئین پاکستان یہ کہتا تھا کہ اگر آپ اسمبلی کو توڑیں گے تو اس کے فوراً بعد الیکشن کروانا پڑے گا. آئین پاکستان یہ کہتا تھا. عمران خان نے اسی آئین پاکستان جو ایک گارنٹی تھا, جو ایک سوشل کانٹریکٹ تھا بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ بٹوین دی پیپل آف پاکستان اینڈ دی گورنمنٹ, وہ سارے ریاست کے ساتھ جو تھا اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس نے کے پی کے کی گورنمنٹ کو توڑا, اس نے پنجاب کی گورنمنٹ کو توڑا. تو کیا اس ملک کے اندر انتخابات ہوئے تھے؟ تو اس ملک کے اندر آئین کی پامالی ہوئی. اس ملک کے اندر آئین کی پامالی ہوئی. اس کو کس نے انڈورس کیا؟ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا. اس کا جو انٹیریئر منسٹر آپ کا آج بیٹھے ہوئے ہیں نقوی صاحب, وہ کتنے عرصے تک چیف منسٹر پنجاب رہے. کیا وہ جو چیف منسٹری انہوں نے پنجاب کے اندر کی, کیا اس کی لیگیلٹی کے اوپر سیریس قسم کے کوشچن مارک نہیں ہے؟ کیا وہ آئین کو سبوٹاج کر کے, کیا آئین کی دھجیاں بکھیر کے چیف منسٹرشپ نہیں کی گئی؟ جو پی ڈی ایم کے جو ہمارے جو کے پی کے اندر ہوا, جو الیکشن ڈیلے ہوئے, کیا وہ آئین کی پامالی نہیں ہوئی؟ اسی وجہ سے تو لوگ آج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا آئین پاکستان جو گارنٹی دیتا ہے اس چیز کی, ہمارے بنیادی حقوق کی, اگر وہ پامال ہوں گے تو ہم باہر سڑکوں پہ نکلیں گے. اسی وجہ سے آج ملک کے اندر انتشار بھی ہے, آج ملک عدم استحکام کا شکار بھی ہے. آپ آئین پاکستان کو اوپر رکھ لیں. آئین پاکستان اگر کہتا ہے کہ جس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ اس ملک کے اندر حکومت بنائے گی, آپ بنا دیں, سارا استحکام پاکستان کے اندر آ جائے گا. اس ملک کے اندر بالکل بد امنی بھی ختم ہو جائے گی, اس ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو جائے گی, اس ملک کے اندر لا قانونیت ختم ہو جائے گی.